میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اتنا خاص کہ اگر تم نے اسے آخر تک نہ سنا تو زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے، کیونکہ آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے کامیاب لوگ اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی 5 چیزوں کا صدقہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے، آخر ان کا رزق کیوں مٹ جاتا ہے، آخر وہ ہر وقت پریشان، بے سکون اور تنگ دست کیوں رہتے ہیں، آخر کیوں رحمت کے فرشتے ان کے گھروں سے روٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، فجر کی پہلی ہوا جب دروازوں کے روشن دان سے اندر آتی ہے تو وہ صرف تازگی نہیں لاتی بلکہ نصیبوں کا فیصلہ بھی لے کر آتی ہے۔ اور جو لوگ صبح کے وقت آنکھ کھلتے ہی 5 چیزوں کا صدقہ نہیں دیتے، ان کے گھر سے برکت ایسے نکل جاتی ہے جیسے درخت سے سوکھا پتا ٹوٹ کر اڑ جاتا ہو۔ ایسے لوگوں کے کام رکے رکے چلتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو شاید تم نے کبھی نہیں سنا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا صبح اٹھتے ہی ہر حال میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کے آغاز میں یہ صدقے دے دے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں، سکون، برکت اور آسانیاں ایسے اترتی ہیں جیسے بارش کے قطرے پیاسے زمین پر اترتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 صدقے چھوٹے نہیں بلکہ نصیب بدل دینے والے صدقے ہیں، تقدیر کا رخ موڑ دینے والے اعمال ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں تمہیں صدقہ دینے کے فائدے بتاتا ہوں، کیونکہ صدقہ صرف نیکی نہیں ہوتا بلکہ ایک حفاظتی دیوار بھی ہوتا ہے جو حادثوں سے بچاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت اپنے گھر سے کپڑے اٹھا کر پانی کے نالے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی موجود تھا۔ بچہ کھیل رہا تھا، مٹی اڑا رہا تھا اور ماں سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک جنگل سے ایک خوفناک شیر دوڑتا ہوا آیا اور لمحے بھر میں اس بچے کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ماں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ ماں کانپتے نے بولی، اے اللہ، میرے بچے کی مدد کر، میرے بچے کی جان بچا لے۔ ماں کی یہ فریاد آسمان تک جا پہنچی اور ماں دیوانگی میں شیر کے پیچھے بھاگ پڑی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر ممتا اسے شیر کے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ بس اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی۔ اچانک غائب سے انسانی روپ میں ایک طاقتور نوجوان نازل ہوا۔ اس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ وہ نوجوان سیدھا شیر پر آ اترا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے شیر کو زمین پر پچھاڑ دیا، قابو کر لیا اور بچے کو بے حفاظت اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں رک نہیں رہی تھیں، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے نوجوان سے پوچھا، اے میرے بچے کی جان بچانے والے، بتا تو صحیح، تو ہے کون؟ کہاں سے آیا ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں وہی صدقہ ہوں جو تو نے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نام پر ایک بھوکے فقیر کو دیا تھا۔ میں وہی امانت ہوں جو تیری نیکی کی بدولت تیرے بچے کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہوا کچھ یوں کہ جب یہ عورت گھر سے نکلی تھی، راستے میں سے ایک بھوکا فقیر ملا تھا۔ فقیر نے کہا، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اب اس عورت کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، مگر اس نے ایک روٹی صدقے کے طور پر بھوکے فقیر کو دے دی۔ فقیر نے ڈھیروں دعائیں دیں، دل سے دعائیں دیں، اور وہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی، اور اسی ایک روٹی کے صدقے نے عورت کے بچے کی قیمتی جان بچا لی۔ صرف ایک روٹی کا صدقہ اس کے لیے مددگار بن کر آیا، فرشتہ بن کر آیا اور شیر کے جبڑوں سے اس کے بچے کو نکال لایا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایک ڈھال ہے جو آنے والی بیماریوں کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتا، اور یہی بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا اثر کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک چور کا واقعہ بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی خیرات بھی انسان کو بڑے سے بڑے حادثے سے بچا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے۔ وہ لوگ بھوکے تھے، مگر کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی، کسی نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی، حالانکہ یہ لوگ اپنی پوری زندگی انسانوں کی بھلائی کے لیے لگاتے تھے۔
بڑے بڑے گناہگار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف کر دیتے تھے۔ وہ ایک نئی زندگی قائم کرتے تھے، نیکی کے راستے پر چل نکلتے تھے۔ مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بے حد بھوکے تھے۔ بہت دیر خوار ہونے کے بعد لوگوں نے اتنا سمجھا کہ ان بھوکے مسافروں کی مدد کر دینی چاہیے، چنانچہ کسی ایک نے ایک روٹی دی، کسی نے انگوروں کا گچھا دے دیا، کسی نے تھوڑے سے کھجور پیش کر دیے۔ اس طرح سب کی خیرات مل کر ایک نامعمولی سا کھانا جمع ہو گیا۔ اتنے میں ایک چور بھی آ پہنچا۔ اس نے بھی دیکھا کہ لوگ خیرات کر رہے ہیں تو اس نے بھی اللہ کے نام پر اپنے حصے کا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ آخر سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ چند چوپایا بچڑا اپنی خوشی سے گزر رہا تھا۔ اچانک کنارے سے پتھروں کا ایک ڈھیر سرکتا ہوا نیچے گرا۔ پتھروں کا اتنا بڑا تودا تھا کہ جو اس کے نیچے آ جاتا لمحے بھر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھروں کا ڈھیر نیچے گرتا ہی تھا کہ سامنے ایک بڑا پتھر آ پہنچا۔ اس نے بیچ میں آ کر پتھروں کا راستہ روک لیا اور بچھڑے کو بچا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پتھر وہی خیرات تھی جو اس چور نے دی تھی۔ اسی نے بچھڑے کو بچا لیا تھا۔ اسی کے باعث بچھڑے کی جان بچی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے۔ ان کے چہروں پر دکھ بھی تھا اور غصہ بھی، دلوں میں بے چینی تھی، زبانیں شکایت سے بھر چکی تھیں۔ کہنے لگے، اے عیسیٰ، ہمارے محلے میں ایک دھوبی ہے، وہ ہمارے کپڑے چوری کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اور اس کی یہ حرکتیں صرف چوری تک محدود نہیں بلکہ اخلاق کی پستی تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت زیادہ چوریاں کرتا ہے۔ اس کی زبان سے ہر وقت زہر نکلتا ہے اور یہی زہریلا رویہ پورے محلے کو اذیت میں ڈالے ہوئے ہے۔ جیسے اندھیری رات میں سانپ پھنکارے تو سکون نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت اپنے گھر سے کپڑے اٹھا کر پانی کے نالے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی موجود تھا۔ بچہ کھیل رہا تھا، مٹی اڑا رہا تھا اور ماں سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک جنگل سے ایک خوفناک شیر دوڑتا ہوا آیا اور لمحے بھر میں اس بچے کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ماں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ ماں زبان کانپتے ہوئے بولی، اے اللہ، میرے بچے کی مدد کر، میرے بچے کی جان بچا لے۔ ماں کی یہ فریاد آسمان تک جا پہنچی اور ماں دیوانگی میں شیر کے پیچھے بھاگ پڑی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر ممتا اسے شیر کے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ بس اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی۔ اچانک غیب سے انسانی روپ میں ایک طاقتور نوجوان نازل ہوا۔ اس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ وہ نوجوان سیدھا شیر پر آ اترا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے شیر کو زمین پر پچھاڑ دیا، قابو کر لیا اور بچے کو بے حفاظت اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں رک نہیں رہی تھیں، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے نوجوان سے پوچھا، اے میرے بچے کی جان بچانے والے، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہاں سے آیا ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں وہی صدقہ ہوں جو تو نے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نام پر ایک بھوکے فقیر کو دیا تھا۔ میں وہی امانت ہوں جو تیری نیکی کی بدولت تیرے بچے کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہوا کچھ یوں کہ جب یہ عورت گھر سے نکلی تھی، راستے میں اسے ایک بھوکا فقیر ملا تھا۔ فقیر نے کہا، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اب اس عورت کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، مگر اس نے ایک روٹی صدقے کے طور پر بھوکے فقیر کو دے دی۔ فقیر نے ڈھیروں دعائیں دیں، دل سے دعائیں دیں، اور وہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی، اور اسی ایک روٹی کے صدقے نے عورت کے بچے کی قیمتی جان بچا لی۔ صرف ایک روٹی کا صدقہ اس کے لیے مددگار بن کر آیا، فرشتہ بن کر آیا اور شیر کے جبڑوں سے اس کے بچے کو نکال لایا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایک ڈھال ہے جو آنے والی بیماریوں کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتا، اور یہی بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں چاہتی، اس کا اثر کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک چور کا واقعہ بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی خیرات بھی انسان کو بڑے سے بڑے حادثے سے بچا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے۔ وہ لوگ بھوکے تھے، مگر کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی، کسی نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی۔
حالانکہ یہ لوگ اپنی پوری زندگی انسانوں کی بھلائی کے لیے لگاتے تھے۔ بڑے بڑے گناہگار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف کر دیتے تھے۔ وہ ایک نئی زندگی قائم کرتے تھے، نیکی کے راستے پر چل نکلتے تھے۔ مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بے حد بھوکے تھے۔ بہت دیر خوار ہونے کے بعد لوگوں نے اتنا سمجھا کہ ان بھوکے مسافروں کی مدد کر دینی چاہیے۔ چنانچہ کسی ایک نے ایک روٹی دی، کسی نے انگوروں کا گچھا دے دیا، کسی نے تھوڑے سے کھجور پیش کر دیے۔ اس طرح سب کی خیرات مل کر ایک نامعمولی سا کھانا جمع ہو گیا۔ اتنے میں ایک چور بھی آ پہنچا۔ اس نے بھی دیکھا کہ لوگ خیرات کر رہے ہیں، تو اس نے بھی اللہ کے نام پر اپنے حصے کا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ آخر سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ چند چوپایا بچڑا اپنی خوشی سے گزر رہا تھا۔ اچانک کنارے سے پتھروں کا ایک ڈھیر سرکتا ہوا نیچے گرا۔ پتھروں کا اتنا بڑا تودا تھا کہ جو اس کے نیچے آ جاتا لمحے بھر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھروں کا ڈھیر نیچے گرتا ہی تھا کہ سامنے ایک بڑا پتھر آ پہنچا۔ اس نے بیچ میں آ کر پتھروں کا راستہ روک لیا اور بچڑے کو بچا لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ پتھر وہی خیرات تھی جو اس چور نے دی تھی۔ اسی نے بچڑے کو بچا لیا تھا، اسی کے باعث بچڑے کی جان بچی تھی۔ حضرت آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دھوبی کو تباہ کر دے، کیونکہ وہ صرف چور نہیں بلکہ دلوں کا سکون بھی چوری کر لیتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی مخلوق کو ہر وقت نقصان دیتا ہے، تکلیف یا دکھ دیتا ہے، اس کا زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اور جو دل توڑتا ہے وہ مخلوق خدا کے درمیان خیر کا مستحق نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی فریاد سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو وہ ہستی ہے جو تو کہتا ہے بس وہی ہو جاتا ہے اور وہی تو کرتا ہے۔ تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ وہ دھوبی فلاں دن مر جائے گا۔ وہ دن گزر گیا ہے مگر ابھی تک دھوبی زندہ ہے۔ عین ہی وقت اللہ کی طرف سے وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام دیا اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے عیسیٰ بن مریم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی دن اس دھوبی کو ہر حال میں مار دینا تھا۔ ہم نے اس دن اس کے کپڑوں کے اندر ایک زہریلا سانپ بھی ڈال دیا تھا، مگر اس دھوبی کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس نے ہمارے سانپ کا منہ ہی بند کر دیا۔ جب سانپ کا منہ بند ہو گیا تو وہ ڈنگ مارنے کے قابل نہ رہا، اس لیے وہ دھوبی بچ گیا۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسی دھوبی کو بلا کر جان لیں، اس سے پوچھ لیں کہ آخر اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس نے اس کی جان بچائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس دھوبی کو اپنے پاس بلایا۔ لوگوں نے دھوبی کو بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد آخر کار اسے ڈھونڈ ہی لیا اور لوگوں نے دھوبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کھڑا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے دھوبی، یہ بتا کہ فلاں دن تو نے کوئی اچھا عمل یا کوئی اچھا کام کیا تھا جو تجھے یاد ہو؟ اس دھوبی نے کہا، حضرت اور تو میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، ہاں اس دن میں کپڑے اٹھا کر دریا کے کنارے کپڑے دھونے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بھوکا فقیر مل گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو 2 دن سے بھوکا تھا اور وہ روٹی کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس کی بھوک کو دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے وہ روٹیاں نکالیں، دونوں کی دونوں بھوکے فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور یہ کہتے ہوئے آگے چلا گیا کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ یا حضرت، میں نے تو صرف اتنا ہی کام کیا۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، جب تو نے کپڑے کھولے تو کپڑوں کے اندر کچھ ملا بھی تھا؟ اس دھوبی نے کہا، جی حضرت، اس کے اندر ایک سانپ تھا جس کا منہ بالکل بند تھا۔ وہ اپنا منہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا مگر کھول نہیں پاتا تھا۔ میں نے اس سانپ کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ اس دھوبی کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صدقہ خانے والی آفت اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر وہی ساری حقیقت دھوبی کو سنائی، جسے سن کر دھوبی کے قدم لرز گئے، دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آج کے بعد کبھی کوئی ایسی خطا نہیں کرنی۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہ کسی کا دل دکھاؤں گا، نہ چوری کروں گا، نہ ظلم کروں گا۔ جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دو۔ اس دن کے بعد دھوبی نے کبھی چوری نہیں کی، نہ کسی کو تکلیف دی، بلکہ اب جو بھی کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا تھا۔ ہر قدم نیکی کی طرف بڑھاتا تھا، ہر عمل میں خیر تلاش کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی 5 چیزوں کا صدقہ نہیں دیتے
उनके घर रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। रिस्क मांटने वाले फरिश्ते दरवाजे पर रुकते भी नहीं, बरकतें वापस लौट जाती हैं, सुकून उड़ जाता है और घर में बेचैनी, तंगी और परेशानी मुस्तकिल ठहर जाती है। अब बात करते हैं कि वो 5 चीज़ें आखिर हैं क्या। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आते हैं 5 सदकों में से पहली चीज़ पर, और वो है अनाज का सदका, यानी सुबह सवेरे उठकर परिंदों को दाना डालना। मेरे भाइयों, जो लोग सुबह सवेरे उठकर परिंदों को दाना डालते हैं, दाने के चंद दाने अल्लाह के नाम पर ज़मीन पर रखते हैं, तो वो लोग दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं। उनके घरों में रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, गुर्बत कभी उनके करीब नहीं आती और दौलत उनके पैरों तले की मैल बन जाती है, क्योंकि ये छोटा सा अमल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों में लिखा जाता है। मेरे भाइयों, परिंदे वो मखलूक हैं जो सुबह सवेरे सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, आसमान की तरफ पर फड़फड़ाते हुए दुआ करते हैं, बगैर लालच के खालिस दिल से दुआ करते हैं। और जब वो अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं तो अल्लाह देखता है कि किस घर ने उनके लिए दाने का इंतज़ाम किया, और जब वो परिंदे अल्लाह के हुक्म से खाते हैं तो अपने रब के हुजूर उसी घर के लिए दुआ करते हैं जो लोग उनके खाने का बंदोबस्त करते हैं। पूरा दिन और पूरी रात दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा फरमा, उसके घर में बरकत फरमा, उसके नसीब खोल दे, उसकी गुर्बत दूर कर दे। मेरे भाइयों, जो लोग सुबह का पहला सदका परिंदों को दाना डालकर करते हैं, उनके घर में रिस्क खुद चल कर आता है, बरकतें खुद दरवाज़ा खटखटाती हैं और गुर्बत रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती है। ये पहला सदका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो हो गया पहला सदका। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और दूसरी चीज़ है अपनी ज़बान का सदका, यानी सुबह सवेरे उठकर अपनी ज़बान को पाक रखना, किसी के लिए बुरा लफ्ज़ ना कहना, ना गीबत करना, ना बद्दुआ देना, ना किसी का दिल दुखाना। जो लोग सुबह उठते ही ज़बान को नर्म रखते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, अल्लाह उनके नसीब खोल देता है, उनके रिस्क में इजाफा करता है और उनके घरों में बरकत उतार देता है। मेरे भाइयों, कहते हैं हज़रत हकीम लुकमान के उस्ताद ने फरमाया, जाओ बकरी ज़बह करो और उसका सबसे बेहतरीन हिस्सा ले आओ। हज़रत लुकमान ने ज़बान काट कर ला दी। फिर उस्ताद ने कहा, अब सबसे गंदा हिस्सा लाओ, तो फिर वही ज़बान ला दी। उस्ताद हैरान की, अच्छी भी यही, बुरी भी यही। हज़रत लुकमान ने कहा, हज़रत, यही ज़बान इंसान को तख्त पर बैठा देती है और यही गंदगी के ढेर पर फेंक देती है, यही अल्लाह का महबूब बना देती है और यही दोज़ख का ईंधन बना देती है। मेरे भाइयों, ज़बान एक ऐसी नाजुक चीज़ है जो पूरी तकदीर बदल सकती है। तीसरी चीज़ है आँखों का सदका, यानी अपनी निगाहों को पाक रखना, गलत चीज़ों से बचाना। आज बहुत से लोग मोबाइल पर फहश चीज़ें देखते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं। मेरे भाइयों, जब आंखें गंदी होगी तो दिल गंदा होगा, और जब दिल गंदा होगा तो पूरी जिंदगी गंदगी से भर जाएगी। अल्लाह ने आंखें नूर के लिए दी हैं, बेहयाई के लिए नहीं। चौथी चीज़ है दिल का सदका। सुबह उठते ही दिल को साफ करना, किसी के लिए हसद, कीना, बदगुमानी ना रखना। जिस दिल में मैल हो उसमें बरकत नहीं उतरती। और पांचवी चीज़ है घर का सदका। सुबह कोई खैर का काम कर देना, थोड़ा खाना ज़रूरतमंद को दे दो, जानवरों के आगे पानी रख दो, घर वालों से नरम लहजे में बात करो। जो लोग ये 5 सदके करते हैं उनके घर में हमेशा रहमत, बरकत और सुकून रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आज का बयान तुम्हारे दिलों में उतरा होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हम सबको इन 5 सदकों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।